ساری امت پر پڑے گی۔ میرے بھائیو ہم ایک جسم ہیں، ہم جدا جدا اعضاء نہیں ہیں۔ ارے بھائیو گھر کسے کہتے ہیں؟ اینٹوں کے مجموعے کو گھر کہتے ہیں۔ اگر اینٹیں جدا جدا پڑی ہوں کبھی اس کو بھی کسی نے ہوٹل کہا، پتھر جدا جدا پڑے ہوں کبھی اسے بھی کسی نے گھر کہا، پتھر جدا جدا پڑے ہوں کبھی اسے بھی کسی نے مسجد کہا، پتھر جدا جدا پڑے ہوں کبھی اسے بھی کسی نے مہمان خانہ کہا ہے۔ پتھر جب جڑتے ہیں تو مسجد کا وجود پاتے ہیں، پتھر جڑتے ہیں تو ان کا نام مٹ کر گھر کا نام آ جاتا ہے، پتھر جب جڑتے ہیں تو ان کا نام مٹ جاتا ہے اور ایک ہوٹل کا نام وجود پاتا ہے، پتھر جب جڑتے ہیں تو ان کا ذاتی نام مٹ جاتا ہے اور مسجد الصدیق ابوبکر کا نام پاتا ہے، پتھر جب جڑتے ہیں تو اپنی ذات مٹا جاتے ہیں اور ایک بیٹھک کا نام وجود پاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں کالے اور گورے، افریقی امریکی، افغانی بلوچی، سندھی بروہی، پنجابی پٹھان جب جڑتے ہیں تو ان کی قومیتیں مٹ جاتی ہیں اور امت محمد کا وجود نام پاتا ہے۔ ہم امت ہیں، ہم افراد نہیں ہیں کہ سڑک پہ کوئی کھڑا ہو کے ناچے اور ہم کہیں ہماری بلا سے، کھڑا ہو کے کوئی عورت آوارہ پھرے ہم کہیں ہماری بلا سے۔ نہیں 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 نہیں، یہ میرے ہاتھ کو درد ہوا ہے۔ اگر کسی کی بیٹی حیا کی چادر سے باہر آئی ہے یوں سمجھو میری بیٹی باہر آ گئی ہے، اگر کسی کا بیٹا آوارہ ہو کے ناچا ہے سمجھو میرا بیٹا آوارہ ہو گیا۔ آپ کیسے بے حس لوگ ہیں، آپ کہتے ہیں ہم تو اچھے ہیں، ہم تو برے نہیں ہیں، پنجاب سے لوگ آ کے برائی کرتے ہیں۔ ان کو اپنی بیٹیاں سمجھو تو آپ کی ہائے نکلے، ان کو اپنے بیٹے سمجھو تو آپ کی ہائے نکلے۔ آپ پیسے کمانے کے چکر میں ہیں، وہ ایمان کو فروخت کر کے جا رہے ہیں۔ جس پر قبر کیا ایک دفعہ قبر جس کو جھٹکا دے دے، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ اگر قبر یوں مل گئی کسی پر یوں، تو یہ جو ایک دفعہ قبر آپس میں ٹکراتی ہے، ان دو دیواروں کے ٹکرانے کی آواز کو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک کی ساری کائنات سنتی ہے سوائے انسان اور جن کے۔ وہ کتنا بڑا دھماکہ ہوگا اگر کوئی شراب پیتا ہوا مر گیا، بدکاری کرتا ہوا مر گیا، نماز چھوڑتا ہوا مر گیا، سود کھاتا ہوا مر گیا، جوا کھیلتا ہوا مر گیا، حرام طریقے پہ کاروبار کرتا ہوا مر گیا اور قبر نے ایک جھٹکا دے دیا تو اس کا کیا بنے گا؟ انہیں برہم کیوں نہیں آتا، ترس کیوں نہیں آتا؟ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہماری بیٹیاں ہیں جنہیں کسی نے بتایا نہیں، ان کا کیا قصور؟ ان کو کسی نے بتایا تک نہیں۔ ہم نے محنت کی ہوتی، ہم ان کے لیے روئے تڑپے ہوتے۔ آپ دیکھتے نہیں ہمارے نبی نے کتنی خوبصورت مثال سے ہمیں بات سمجھائی ہے۔ ایک جسم بنایا۔ اب ایک اور مثال سمجھو، یہ اللہ کے محبوب کی ضرورت بتائی ہوئی ہے۔ مثل القائم فی حدود اللہ والواقع علیہا كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها فكان الذي في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا رواه البخاري۔ ذرا میری اس مثال، میری نہیں اللہ کے رسول کی مثال کو غور سے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے پوری امت کو ایک کشتی پہ بٹھایا ہے کہ میری امت میری بات سمجھو، یوں سمجھو جیسے تم ایک کشتی پہ سوار ہو اور موجیں طوفانی ہے اور سمندر میں طغیانی ہے اور دور کنارہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ جس نے سمندر کا سفر کیا ہو وہ اس حدیث کی مثال کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ دیکھو میں آپ کو یہ حدیث جو بیان کر رہا ہوں ایک سفر سے عبرت لے کر آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ میں نے ایک سفر کیا ہے سمندر کا، ہماری جماعت تھی بیلجیم سے انگلینڈ جا رہی تھی، 4 گھنٹے کا سمندری سفر تھا اور سمندر میں طوفان تھا اور ہمارا جہاز اتنا بڑا تھا کہ 40 ٹائر کے ٹرالے کچھ 50 اس کے اندر کھڑے ہوئے تھے اور ٹرک اور گاڑیاں اور ویگنیں اور بسیں اور پھر اوپر کتنی منزلوں کا ہزاروں انسان بیٹھے ہوئے، پانی کی ایک موج آتی تھی اور تنکے کی طرح اس کو یوں لوٹا دیتے۔ میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا، پانی یوں چھو جاتا تھا اور یوں خیال آتا تھا کہ اگر اس کو اللہ نے تھوڑا سا اور اوپر کر دیا تو ہم سب گئے۔ 4 گھنٹے اللہ اللہ کے سوا زبان پہ کچھ نہیں تھا، پھر یوں موج آتی اس کو یوں گرا دیتے اور سب کو الٹیاں۔ اس دن پتہ نہیں کیا خیال ہے، میں نے روزہ رکھ لیا، ویسے ہی خیال ہے سردیوں کے دن میں نے روزہ رکھ لیا۔ ایک میرے سوا سب الٹیاں کر رہے، میرا معدہ خالی تھا،
ایک شاہ کی پہلی پہ روزہ رکھا تھا، باقی کو ادھر گر رہا، کوئی ادھر گر رہا، اور یوں نظر آ رہا تھا کہ آج یہیں قبرستان بنے گا اور یہ سمندر کی مچھلیوں سے ہمارا حشر ہوگا۔ اس کیفیت سے جو گزرا ہو وہ اس حدیث کی گہرائی میں جا سکتا ہے، ورنہ کوئی نہیں جا سکتا۔ ہم سب ایک کشتی پہ سوار کر دیے گئے ہیں۔ اب یوں سمجھو کہ پورا مری ایک کشتی پہ بیٹھا ہوا ہے اور نیچے موجیں ہیں بکھری ہوئی جو نگلنے کو آ رہی ہیں، کوئی دست قدرت ہے جو اس کو پیچھے ہٹا رہا ہے، اور کنارہ سامنے نظر نہیں آ رہا۔ اس کشتی میں دو حصے ہیں، ایک اوپر کے لوگ ہیں، ایک نیچے کے لوگ ہیں۔ اوپر والے حصے پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں، نیچے والے حصے پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پینے کا پانی اوپر ہے، نیچے کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول کی خوبصورت مثال سمجھو، پینے کا پانی اوپر ہے، نیچے کوئی نہیں۔ سفینہ رواں دواں ہے، نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں، انہیں بار بار سیڑھیوں سے چڑھنا پڑتا ہے، اترنا پڑتا ہے، چڑھنا پڑتا ہے، اترنا پڑتا ہے۔ تو وہ آپس میں بیٹھ کے مجلس کرتے ہیں، بھائی یہ بڑی مصیبت ہے، ہم اوپر جاتے ہیں، نیچے آتے ہیں، منزل دور ہے، کنارہ دور ہے، سفر لمبا ہے، یہ آنا جانا چڑھنا اترنا بڑا مشکل کام ہے۔ یوں کرو، اسی کشتی کے نیچے سے پھٹا توڑو اور اس سے نیچے سے تازہ پانی نکالو، نیچے سے تازہ پانی نکالو۔ ہم اوپر جانے کی تکلیف گوارا نہیں کر سکتے۔ اب یہ مجلس سے مشاورت ہو گئی، اس کا اوپر بھی پتہ چل گیا کہ وہ نیچے پھٹے توڑ رہے ہیں۔ بازے کہنے لگے چھوڑو پرے، دفع کرو ہماری بلا سے، توڑتے ہیں تو توڑتے رہیں، سوراخ کرتے ہیں تو کرتے رہیں۔ عقل والے بولے ارے بدھو، سوار کس کشتی پر ہو؟ اسی کشتی پہ سوار ہو جس کا وہ پٹا توڑنا چاہتے ہیں۔ جس پیندے میں سوراخ ہو گیا وہ کشتی پار کیسے لگے گی؟ ان کو روکو روکو روکو، اگر نہ روکا تو اپنی نادانی سے یہ بھی غرق ہو جائیں گے، ہم بھی غرق ہو جائیں گے۔ مگر نہیں، ہم تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ ارے پاگلو، یہ پرائی نہیں، یہ اپنی ہے، اپنی ہے۔ ان کا پھٹا توڑنا ہماری ہلاکت ہے، ان کا سوراخ کرنا ہمارا ڈوبنا ہے، ہم ڈوب جائیں گے اگر انہوں نے سوراخ کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر انہوں نے ان کو سوراخ کرنے سے نہ روکا تو پھر ان کی ساری نیکیوں سمیت وہ غرق ہو جائیں گے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو اپنے دین پر مطمئن ہے، کہتا ہماری بلا سے ہم نے ہوٹل چلانا ہے، ہم نے کوئی یہاں تبلیغ کرنی ہے، ہم نے ہوٹل چلانا ہے، سارے سال کی روٹی اکٹھی کرنی ہے، ہماری بلا سے شراب پئیں، جوا کھیلیں، بدکاری کریں، ہمیں اپنے پیسے کھڑے کرنے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ توڑنے دو پٹا، کرنے دو سوراخ ہماری بلا سے۔ ارے ہماری نہیں بھائی، یہ ہم سب کی بلا ہوگی۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، ارے سمجھو تو صحیح، ارے دیوانوں اپنی عقل سے پردہ ہٹاؤ تو صحیح، اگر کشتی میں سوراخ ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اگر اسی طرح امت میں نافرمانی پھیلتی چلی گئی اور ہم نے روکنے کی تدبیر نہ کی اور ان کے پاؤں پکڑ کے ان کو اللہ کی طرف نہ پھیرا تو اگر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ میرے بھائیوں، ان بجلیوں کو کڑکنے سے پہلے اپنے بھائیوں سے توبہ کروا لو۔ اللہ کی تلوار کو نیام سے نکلنے سے پہلے اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے توبہ کروا لیں۔ ہم ایک کشتی کے مسافر ہیں، ہمارا گھاٹ بھی ایک ہے، ہماری منزل بھی ایک ہے، ہماری راہ بھی ایک ہے، ہمارا سفینہ بھی ایک ہے۔ اگر یہ ڈوبا تو پھر کوئی نمازی بے نمازی نہیں بچے گا، اگر یہ ڈوبا تو کوئی رند اور بلا رند کوئی نہیں ڈوبے گا، بچے گا، پھر سبھی جائیں گے۔ اس سے میرے بھائیوں، اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر کرنا، اپنی مسلمان بیٹیوں کی فکر کرنا، یہ ہماری ذمہ ہے۔ یہ کس خوفناک عذاب کی طرف جا رہے ہیں، یہ کتنے خطرناک منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ آگے جہنم کی آگ ہے جس کا ایک قطرہ زمین پر ڈال دیا جائے تو ساری زمین سے سبزہ خشک ہو جائے۔ ایک گھونٹ پانی، ایک لوٹا پانی کا 7 سمندر میں ڈال دیا جائے تو 7 سمندروں کا پانی ابلنے لگے اور کھولنے لگے۔ ہم دیا سلائی کی آگ نہیں سہ سکتے۔ وہ کیا دن ہوگا زمین کو اللہ تعالیٰ آگ کے کپڑے پہنا دے گا۔ ہم گرم پانی منہ پہ نہیں لا سکتے۔ وہ کیا دن ہوگا جب ایسا کھولتا ہوا پانی ان کے منہ کو لگا دیا جائے گا، شراب پینے والے کے منہ کو لگایا جائے گا کہ وہ منہ کے قریب لائے گا تو ہونٹ سارا سوج کے نیچے تک آ جائے گا اور پھر ساری کھال اڑ کے پیالے کے اندر گر جائے گی، منہ پہ ہڈیاں صرف ہوں گی اور ان ہڈیوں کے ڈھانچے کے ساتھ پھر بھی اس پانی کو پینے پہ یہ مجبور ہوگا کہ اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، سارے جہان کا درد ہمارا درد ہے، ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے۔ ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے، ہم سب کے لیے رونے آئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام کیسے رو رہے، یہ اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں؟
یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اپنے لیے بخشے بخشائے، اولاد کے لیے بخشے بخشائے، داماد کے لیے بخشے بخشائے، بیویوں کے لیے بخشے بخشائے، صحابہ کے لیے وہ بھی بخشے جا چکے ہیں، اور وہ تو ہمارے لیے رہے ہیں۔ انتقال سے ایک ہفتہ پہلے صحابہ آئے، آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے، اور اللہ تمہاری عمر دراز کرے، اللہ تمہارا حامی ہو، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہیں عزت دے، اللہ تمہیں اونچا کرے، اللہ تمہارا وکیل ہو، اللہ تمہارا کفیل ہو، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر رونے لگے۔ پھر ارشاد فرمایا تم گواہ رہو، میرا تمہیں سلام ہو، جو آج موجود نہیں ہیں اور میرے بعد آئیں گے ان کو بھی کہہ دینا کہ تمہارا رسول تمہیں سلام کہہ گیا تھا۔ اور قیامت تک جو میرا کلمہ پڑھے اس کو بھی کہہ دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا تھا۔ یہ اس نبی کا دیا ہوا حق ہے ہم پر کہ میرے بھائیو ہم خود توبہ کریں اور مسلمان بھائیوں سے توبہ کروائیں۔ ہمیں دیکھو، ہم یہ کہتے ہیں احتیاط کرو، کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، مسلمان حقیر نہیں ہوتا، مسلمان بڑا قیمتی ہے۔ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو اس کے ستون بتاؤں، کوئی ستون نہیں، دیکھیں آسمان کو کوئی ستون ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں آپ سب اس آسمان کے ستون ہیں۔ جب تک آپ موجود ہیں آسمان کی چھت تنی رہے گی، زمین کا فرش بچھا رہے گا، سورج چاند کی گردش جاری رہے گی، ستاروں کی جھلملاہٹ چلتی رہے گی، اور پھول مہکتے رہیں گے، اور کلیاں کھلتی رہیں گی، اور موسم بدلتے رہیں گے۔ اور جس دن مسلمان دنیا سے مٹ گیا، یہ قیامت کا ڈنکا بج جانے کا اعلان ہے۔ جب کلمہ گو زمین سے مٹ جائیں گے تو اللہ قیامت کو قائم کر دے گا۔ قیامت مسلمانوں پہ نہیں آئے گی، قیامت کافروں پہ آئے گی۔ اس امت کا گھٹیا سے گھٹیا مسلمان، مرد عورت بھی پوری دنیا کے کافروں سے اللہ کو زیادہ پیارا ہے، محبوب ہے۔ یہ عورت کیسی ہی بری ہے، یہ مرد کیسا ہی برا ہے، پر اس کے لیے مدینے کی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا رسول نے آنسو بہائے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں احتیاط کرو، اس کی نافرمانی سے نفرت کرو، اس کی ذات سے محبت کرو، اس کے گناہ سے نفرت کرو، اس کی ذات سے محبت کرو۔ کیا پتہ کل کو یہ کیا سے کیا ہو جائے۔ ہماری جماعت کے امریکہ منڈینور ایک شہر ہے، تو کرنل امیر الدین ہمارے ساتھ، ایک کلب تھا مسلمان کا، جہاں ننگا رقص ہوتا تھا، شراب پی جاتی تھی، وہ وہاں دعوت دینے کے لیے گئے۔ اسٹیج پہ ایک لڑکی ننگی ناچ رہی اور ایک لڑکا ساتھ ڈرم بجا رہا، نیچے سب مسلمان نحوے حیرت تماشا لگا ہوا ہے۔ جو امت حیا پھیلانے آئی تھی آج وہ امت بے حیائی کی علم بردار بن گئی۔ جو امت غیرتوں کا درس دینے آئی تھی آج وہ امت غیرت کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال چکی ہے۔ مال پہ تو غیرت آتی ہے، اپنی ذات کے لیے غیور ہیں، اسلام کی غیرت کا پتہ نہیں کہاں جا کے دفن کر دیا ہے اس کو۔ انہوں نے ان کو اکٹھا کیا، وہ تو سارے شراب پیے پڑے تھے، انہوں نے دعوت دینی شروع۔ اس لڑکی پیچھے سے آئی اور ٹیبل پر جو پڑا ہوتا ہے کپڑا، وہ 2-3 کپڑے اٹھائے، کچھ اپنے اوپر لگا دیے، کچھ نیچے لگا دیے، اور بالکل پیچھے آ کے کھڑے ہو کے سننے لگی۔ امیر الدین صاحب کو نہیں پتا کہ پیچھے وہ لڑکی آ کے کھڑی ہو کے بات سن رہی۔ جب بات ختم ہوئی تو وہ تو شراب میں دھت، ان کو تو سمجھ نہیں ہے یہ کیا کہا بوڑھے نے۔ تو لڑکی پیچھے سے بولی کہ مسٹر جو بات یہ نہیں سمجھ سکے میں سمجھ گئی ہوں، مجھے سمجھاؤ، میں کرنا چاہتی ہوں، کیا کرنا ہے؟ ارے میرے بھائی اور اللہ کی قسم، دل کی دنیا نہ عورت سے آباد ہوتی ہے، نہ شراب سے آباد ہوتی ہے، نہ موسیقی کی تانوں سے آباد ہوتی ہے، نہ سیاست کی بساط میں میرے بھائیوں کامیاب ہونے سے آباد ہوتی ہے، نہ دولت کی اور پیسے کی کھنکار سے یہ آباد ہوتی ہے، نہ سیم و زر اور جواہرات کے ڈھیر سے دل کی دنیا آباد ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے غور سے سنو، اللہ پہلے اللہ کی اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی، اللہ کا مطلب ہوتا ہے بھائی ساری توجہ کرو، اگلی بات ضروری آ رہی، اللہ سنو غور سے سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، بذکر اللہ تطمئن القلوب، بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر دل کی دنیا آباد کرنی ہے تو سوائے اللہ کی یاد کے اور کوئی اس کا علاج نہیں۔ اگر یہ دل کے زخموں کا مرہم چاہیے تو یہ اس زخم کا مرہم مال روڈ سے نہیں ملے گا، یہ پھول بن کے اور مری کے ہوٹلوں سے ہی نہیں ملے گا۔ یہ موسیقی کی تانیں تو اور اس کو زخمی کر دیتی ہیں۔ گناہوں
گناہوں کا زہر اس کو اور زیادہ ناسور میں بدل دیتا ہے. اس زخم کا ایک مرہم ہے جس کو اللہ کا رسول لے کر آیا. بے ذکر اللہ. اللہ کی یاد ہے مرہم, اللہ کی یاد ہے مرہم, اللہ کی یاد ہے دل کی دنیا کو چین دینے والی. اور کوئی چیز نہیں جس سے دل کا جہان آباد ہو اور اندر کے اندھیرے روشنیوں میں بدلیں. اگر اندر کی دنیا کو آباد کرنا ہے تو یہاں صرف ایک شمع جل سکتی ہے, باقی کوئی شمع نہیں جل سکتی. وہ لا الہ الا اللہ کی شمع ہے. ایک امریکن کو کلمہ پڑھایا تو اس نے کلمہ پڑھتے دل پہ ہاتھ لگا کہا ہائے ایسے. تو ہمارے ڈاکٹر اختر ساتھی کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ جگہ خالی خالی تھی. یہ جو تم نے کلمہ پڑھایا ہے یوں لگا جیسے کسی نے میرا اندر بھر دیا ہو, تو میں خوشی سے بے ساختہ میری ہائے نکل گئی. میں نے کہا بیٹی کلمہ پڑھ لیں. کہ مجھے آپ پڑھاؤ. نے کلمہ پڑھایا. کہ مجھے کرنا کیا ہے؟ کہ مسجد میں آؤ کپڑے بدل کے. اس کا ساتھ لڑکا کا یہ میرا خاوند ہے اس کو بھی کلمہ پڑھاؤ. دونوں میاں بھی اس نے بھی کلمہ پڑھا. 3 دن وہاں رہے, ان کو سارا طریقہ بتایا, اسلامک سینٹر کا ایڈریس دیا, واپس آ گئے. کہاں سے؟ ٹورانٹو. تو 2 مہینے گزر گئے, اس لڑکی کا فون آیا کہ ہیلو مسٹر امیر الدین, مجھے پہچانتے ہیں؟ کہاں ہمیں لگتا ہے کہ وہ ڈینور کی رقاصہ ہے. کہاں میں مڑی ہوں. کیا ہوا؟ کا ایک مسئلہ پیش آ گیا. کیا ہوا؟ کہنے کی غضب ہو گیا. کب بتاؤ تو صحیح بیٹی کیا ہو گیا؟ کہا آپ نے ہمیں سکھایا درس اسلام کا, پاکیزہ دین, ہم نے اسلام قبول کیا. میں اس وقت ایک رات کا $500 لیتی تھی یومیہ. پھر میں گھر میں بیٹھ گئی. میں نے خامن سے کہا تو مزدوری کر, تو وہ روزانہ $40 لے کے آتا ہے. 500 سے گھٹ کے ہم 40 پہ آ گئے. ہمیں گھر بیچنا پڑا, سواری بیچنی پڑی. میرا خامن کام کرتا ہے, میں گھر میں ہوتی ہوں. وہ آ جاتا ہے. آپ نے ہمیں کہا تھا اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دو. ہم دونوں میاں بیوی مل کر پھر ہم اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں شام کو اور انہیں ایمان کی دعوت دیتے ہیں. آج میں اور میرا خامن ہم بس میں سوار تھے اور ہم جا رہے تھے تو بس کو جھٹکا لگا تو میرا کٹ کے آستین پیچھے ہٹ گیا اور میری کلائی ننگی ہو گئی. کیا اس پر میں دوزخ میں تو نہیں جاؤں گی؟ اور یہ کہہ کر رونا شروع کر دی. کل کو ایک لڑکی ننگے اسٹیج پہ ناچ رہی ہے اور آج وہ رو رہی ہے کہ میری کلائی ننگی ہو گئی. کیا میں دوزخ میں نہیں جاؤں گی؟ ہماری بیٹیاں لباس مختصر کرتی جا رہی ہیں اور ننگی ناچنے والی ایسے لباس اور حیا کی چادر میں آ رہی ہے. تو کلائی کے ننگے ہونے پر رو رو کے پوچھ رہی ہے کہ دوزخ میں تو نہیں جاؤں. اس لیے ہم کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو. جو جتنا گناہگار ہے اتنی اس سے زیادہ محبت کرو, نفرت نہ کرو. ہمیں نفرت نہیں سکھائی گئی, ہمیں محبتیں سکھائی گئی ہیں. ہاں ہمیں ان کی نافرمانی سے نفرت, ہمیں ان کے گناہوں سے نفرت ہے, ہمیں ان کی غفلت سے نفرت ہے. ہم ان کے لیے روئیں گے, تڑپیں گے, اللہ سے مانگیں گے. ہم ایک کشتی کے سوار ہیں, اگر ہم نے ان کو نہ روکا, اگر یہ سفینہ ڈوبا تو ہم بھی ساتھ ڈوبیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے عالم کا نبی بنایا, سارے انسانوں کا, سارے زمانوں کا نبی بنایا. میرے بھائیوں, ہم آپ کے پیغام کے نائب ہیں, ہم آپ کا پیغام لے کر دنیا میں پھرنے والے ہیں. ہم مال کے سوداگر نہیں ہیں کہ امت کو دیکھیں ہدایت سے دور ہوتا ہوا, امت کی گمراہی دیکھیں اور ہم اس پہ مطمئن ہو ہمیں تو پیسے آ رہے ہیں ہماری وجہ سے جو مرضی کریں. نہیں, ہم تڑپ جائیں. اور آپ تو کتنا بڑا کام کر سکتے ہیں. لاکھوں مسلمان یہاں آتے ہیں, ان کو کاروباری کام کوئی نہیں, ان کو مشغولی کوئی نہیں, ان کو کوئی زراعت کا فکر نہیں, کوئی تجارت کا فکر نہیں, ان کو کوئی بیوی بچوں کا غم کوئی نہیں. فارغ ہو کر کوئی 24 گھنٹے کو آ رہا, کوئی ہفتے کو آ رہا, کوئی مہینے کو آ رہا. اچھے بھی آتے ہیں, برے بھی آتے ہیں, ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. اگر آپ سب مری والے, آپ کے اندر دین کا درد اور غم ہو کہ ہم نے یہاں آنے والوں سے توبہ کروانی ہے, ہر بیٹی کو ہم نے یہاں سے برقع پہنا کے واپس بھیجنا ہے, ہر غافل نوجوان کو یہاں سے ہم نے جنید بغدادی کا نمونہ بنا کے واپس بھیجنا ہے, اور ہر برے کو ہم نے یہاں سے اچھا بنا کے بھیجنا ہے. اگر آپ کو اندر یہ درد اور غم ہو تو آپ کی کمائیاں اللہ پہلے سے دگنی کر دے, اور مری سے آنے والے لوگ توبہ کر کے گھروں کو جائیں تو سارے مری پر اللہ تعالیٰ سارے جہان کو دکھا دے, وہ رحمت اترے گی کہ سارا جہان اڑ کے آئے گا کہ دیکھو مری کو کیا ہو گیا. ابھی تو آپ ہر وقت خطرے میں ہیں, ہر وقت خطرے میں ہیں, ہر ہوٹل میں, ہر پہاڑی پر وہ سب کچھ ہو رہا ہے جس وقت کسی وقت بھی اللہ کے عذاب کا کوڑا برس سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب ان کو پکڑے گا تو آپ کو چھوڑ دے گا, آپ کے ہوٹلوں کو چھوڑ دے گا؟ میرے بھائی, ہمارا معاملہ اجتماعی ہے, انفرادی نہیں ہے. ہمارا رونا اجتماعی ہے. یہ پیسے کا نقصان نہیں کہ میرا ہوا تو ٹھیک ہے, یہ فصل کا نقصان نہیں کہ میری کپاس ڈوب گئی تو ٹھیک ہے. یہ دین کا نقصان ہے, دین کا. یہ وہ دین ہے جس پر آپ کا سب کچھ لگ گیا. یہ امت ہے جس پر آپ روئے اور تڑپے اور مچلے
کاش کے طائف کے پہاڑوں کی زبان ہوتی اور میں آپ کو لے کے جاتا وہاں اور پھر ان سے پوچھتا بتاؤ میرے کو کہ تمہارے نبی نے تمہاری خاطر یہاں کیسے پتھر کھائے تھے اور کیسے تڑپ کے گرے تھے. 3 میل تک بدماشوں نے پتھر مارے. یہ وہ با اختیار نبی ہے کہ انگلی کے اشارے کی بھی ضرورت نہ تھی, صرف ایک اللہ سے تو کہنے کی ضرورت ہے کہ ان کو مٹا دے, تو طائف اپنی ساری سرسبزیوں کے ساتھ زمین میں دھس جاتا. ایسا با اختیار ہو کر ان اوباشوں کے پتھر کھاتا ہوا جا رہا ہے. یہ نہیں تو ان کی نسل ہی کلمہ پڑھ لے گی, جس کے دکھ درد پر جانی دشمنوں کے آنسو نکل آئے. آپ جانتے ہیں جب آپ بے ہوش ہو کے گرے تو آپ نے پناہ کہاں لی؟ زید بن حارثہ نے اٹھایا. سامنے عتبہ کا باغ تھا, جانی دشمن بدر کے میدان میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ عتبہ, اس کے باغ میں جو جا کے آپ کو لٹایا تو تحرک لہو رحمہما. ارے وہ رشتہ دار تھے قریبی, جب دیکھا اچھا طائف والوں نے ہمارے رشتہ دار کے ساتھ یہ کر دیا تو عربی خون جاگ اٹھا, عربی غیرت جاگ گئی اور رونے لگے, ہائے عبداللہ محمد کا کیا حال ہو گیا, جس کے دکھوں پر جانی دشمن بھی آنسو بہائیں. ہم اس کے امتی ہو کر اس کی شریعت کو مری کی وادیوں میں پارا پارا کر دیں, ہم اس کے امتی ہو کر اس کے دین کو پارا پارا ہوتا دیکھیں اور کہیں ہم تو نہیں کر رہے, ہمیں تو پیسہ, ہم نے تو سیزن کمانا ہے. میرے بھائیو, جس گھر میں جنازہ پڑا ہو کوئی ہنس بھی دے تو دل پہ چوٹ پڑتی ہے. گھر میں جنازہ پڑا ہو کوئی ہنس بھی دے تو دل پہ چوٹ پڑتی ہے. جاؤ دیکھو مال روڈ پہ کتنے جنازے میرے نبی کی سنتوں کے پڑے ہوئے ہیں. ان ہوٹلوں میں پھر پھر کے دیکھو, ایک ایک کمرے میں دیکھو کیا کیا فحاشی کے پروگرام چل رہے ہیں. اور ہر پیر اور جمعرات کو حضور کے پاس ہمارا عمل پہنچتا ہے. کتنا ہم ان کی روح کو زخمی کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ اجتماعی ہے, انفرادی نہیں ہے. کہاں یہ انفراد؟ آپ کی دکان ہے, آپ کا ذاتی مسئلہ ہے, آپ کی تجارت آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. دین میرا اور آپ کا اجتماعی مسئلہ ہے. ہم کسی کو دین کو توڑ توڑ برداشت نہیں کر سکتے, لیکن ہم توڑ پھوڑ اور مار کٹائی کے قائل نہیں. ہم ہاتھ جوڑنے کے, ان کی منت کرو, ان کے پاؤں پکڑو, ان کے ہاتھ جوڑو. ہم مینا سے کنکر مار کے واپس آ رہے, مینا سے کنکری مار کے واپس آ رہے. پہلا دن 10 کو جو کنکر مارتے ہیں تو سامنے ایک لوگ کھڑے ہوتے تھے نائی, اور جاتے لوگ شیو کرانی شروع کر دیتے تھے. تو ایک نوجوان کھڑا ہوا, وہ صابن لگایا ہوا اور نیچے تولیہ رکھا ہوا, اور نائی اس طرح نکال کے اس کو شیو کر ہی رہا ہے کہ ایک ہمارا ساتھی بھاگ کے اس کے پاؤں پڑ گیا. اس کو پاؤں پکڑ رونے لگا کہ اللہ کے واسطے ابھی سارے گناہ معاف کروا کے تو آیا کھڑا ہے, ابھی اپنی کاپی کو اتنی جلدی کالا نہ کر. آتے ہی اپنے نبی کی سنت پہ چھری پھیر رہا ہے. اللہ کے واسطے وہ ایسا رویا کہ وہ نوجوان بھی رونے لگا. اس امت میں بڑی طاقت ہے, اس امت میں بڑی استعداد ہے. کوئی ایسا ہو جو اس کو پانی پلائے. اس نے صابن سارا صاف کر دیا اور کہنے لگا میرا خط بنا. تو میرے بھائیوں, اپنے بھائیوں پر رحم کھانا سیکھیں. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. دین ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے. ایک نوجوان یہاں نماز چھوڑ کے گزر جائے یا ناشتہ کودتا گزر جائے, کوئی بچی کسی کی بیٹی بے پرد گزر جائے, سمجھو میرے گھر کی فصل لٹ گئی, میرے گھر پہ ڈاکہ پڑ گیا, میرے گھر میں خزاں آ گئی, میری بہار کے دن چلے گئے. وہ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں ہمیں تو پیسہ آ رہا ہے. اسے میرے بھائیوں, ہم خود بھی توبہ کریں, ان سے بھی توبہ کرو. ہوٹلوں میں ایسا نظام بنا دو, بازاروں میں ایسا نظام بنا دیں. ماشاءاللہ پہاڑ کے لوگ نیک ہیں, سلیم فطرت ہیں, ہم سے کروڑوں گنا اچھے ہیں. ہم نے ابھی دیہاتوں میں وقت لگایا ایک ہفتہ, ہم نے عورتوں کو بے پرد نہیں دیکھا. حیا والی عورت, شرم والے نوجوان ہیں. یہ تو باہر سے گندگی اور غلاظت آتی ہے, تو گھر تو آپ کا ہے, آپ جھاڑو کیوں نہیں دیتے؟ میں آپ کے گھر کو میں انڈے پھینکنا شروع کر دوں تو آپ مجھ پر مرنے مارنے پہ آ جائیں گے. آپ کے ہوٹل میں اللہ کی نافرمانی ہو, آپ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ مال روڈ پہ اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا جائے, آپ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ ہاں, ہم منت, خوشامد, رونا دھونا ان کے لیے مانگیں, دعائیں کریں, روئیں, اور پھر ایک ایک سے ملاقات کریں, پیار محبت سے سمجھائیں. بےعزتی کرنا اور بڑا گناہ ہو جائے گا. کسی مسلمان کو برائی سے روکنے کے لیے اور اس کی بےعزتی اور توہین کر دینا, یہ اس سے بات آگے بڑھ جائے گی. نہ اس سے پاؤں پکڑو, اس کے سامنے ہاتھ جوڑو, اور اللہ کی رحمت کو اس کو سناؤ کہ اللہ وہ کریم ہے کہ جو موت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے. ذریعہ تو امت محمد ہے, اس پر تو اللہ کا کرم اور زیادہ متوجہ ہے. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا, گناہوں میں آگے بڑھ گیا, نافرمانی میں تجاوز کر گیا, تو شہر والوں نے آپس میں میٹنگ کر کے اور اس کو شہر سے نکال دیا.
اگر نیک لوگ متحد ہوں تو برائی کیسے پھیل سکتی؟ اس کو نکال دیا. وہ جا باہر ویرانے میں بیٹھا. اس زمانے کے شہر ایسے تو تھے نہیں, تو چار دیواری کے اندر ہوتے تھے. جس سے بائیکاٹ ہوا تو سب کو پتا اس کے ساتھ لین دین بند. وہ کب تلک جیتا جو راشن دانا پانی ساتھ تھا, آہستہ آہستہ ختم ہوتا 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 آخر نوبت فاقوں پہ آئی اور موت نے آ کے دروازے پہ دستک دی. اب بے بسی کا عالم ہے تو اس نے پہلے یوں دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا. پھر یوں دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا. پھر آسمان کی طرف ایک بے بسی کی نگاہ ڈال. کیا کہنے لگا؟ او ہا ہا یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ, اے وہ ذات جسے معاف کرنے سے کچھ کمی نہیں آتی اور عذاب دینے سے کوئی زیادتی نہیں ہوتی. اے میرے مولا, اگر مجھے عذاب دے کے تو بڑھ جائے اور معاف کر کے تو گھٹ جائے تو پھر میرا کوئی سوال نہیں, تیرے پاس آ رہا ہوں, جو چاہے کر دینا. یا اللہ, اگر تو معاف کرنے سے گھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے بڑھتا نہیں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے قسم پرسی کے. میں بڑی بے بسی میں مر رہا ہوں, مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے, میری بے بسی پہ رحم فرما دے. میرے پاس کوئی عمل پیش کرنے کا نہیں ہے, مجھے معاف کر دے. اور میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو کہتا ہے انی انا الغفور الرحیم. یہ کہتے کہتے جان نکل گئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, موسیٰ میرا ایک دوست وہ ویرانے میں مرا پڑا ہے, جاؤ اس کا جنازے کا انتظام کرو اور سارے شہر میں اعلان کرو, آج جس کا جنازہ پڑے گا اس کی بھی بخشش کر دوں گا. ہم ایسے رب کے ماننے والے ہیں جو دشمن کو بھی اتنی جلدی سے نواز دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جو شہر میں اعلان کیا سارا شہر بھاگا. تو کون ایسا ہے؟ آگے دیکھا تو وہی فاسق فاجر نافرمان. کہ موسیٰ یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکالا, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کیا دیکھا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا, اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں, آپ کے بندے کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی ٹھیک ہیں اور میں بھی سچ کہہ رہا ہوں, یہ ایسا ہی تھا جیسا یہ کہہ رہے ہیں. پر جب میں نے اس پر موت کے حکم کو نافذ کیا, فیرا یمنہ, اس نے دائیں دیکھا, فلم یرا قریبا ولا بعیدا, نہ اسے کوئی قریب کا نظر آیا نہ دور کا نظر آیا. فرا یسرہ, اس نے یوں دیکھا, فلم یرا قریبا ولا بعیدا, نہ اسے کوئی قریبی نظر آیا نہ دور کا واقف نظر آیا. تو اس نے بے بسی میں مجھے پکارا, اے موسیٰ جو اس بے بسی میں مجھے پکارے, کیا میری غیرت گوارا کرتی ہے کہ میں اسے چھوڑ دیتا؟ مجھے میری عزت کی قسم, اگر اس وقت وہ پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش کر سکتا. برے سے برا مسلمان بھی ایسا نہیں ہوگا جیسا وہ نوجوان تھا, اور اللہ کی رحمت نے جیسے اس کو اپنے آغوش میں لے لیا. ہم تو پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے سہارے بہت اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے آنسو, آپ کے آہیں, آپ کا رونا دھونا, اس نے ہمارا مسئلہ بہت آسان کیا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کی پوجا کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی توبہ یہ ہے کہ قتل کرو. وہ کہنے لگے ہم اے موسیٰ کیسے ایک دوسرے کو قتل کریں, آپ جائیں اللہ تعالیٰ سے کہیں ہمیں معاف کر دیں. موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی لے کر آئے, یا اللہ تو طور پر میری قوم کو معاف کر دے, میری قوم کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری قوم کی توبہ تو قتل ہی ہے, تیرے بعد میں کہ میرا محبوب آ رہا ہے, اس کی جو امت ہے وہ کتنا بڑا مرضی گناہ کرے بس اتنا کہہ دے گی یا اللہ معاف کر دے, ان کو ویسے ہی معاف کر دے, ان کو ویسے ہی معاف کر دے. تو بھائیو ہم خود توبہ کریں اور اپنے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں. اور سارے مجمع سے توبہ کروائیں. انہیں خبر نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں کیا شراب تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. ارے وہ دیکھو تو صحیح, جنت کی محفل ہے, یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا, کافور کی شراب چل رہی ہے. کون سی ہے؟ ایک قطرہ انگلی پہ لگا لے, ایک قطرہ, اور آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر دے تو سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے. یہ وہ شراب ہے. ایک اور مجلس اوپر لگی ہوئی ہے, وہاں پینے کا دور کیسا ہے, یہ تو خود پی رہے تھے ڈال ڈال کے. ایک محفل اور نظر آئی, یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا عینا فیہا تسمی سلسبیلا. ایک اور محفل نظر آئی جہاں پلایا جا رہا ہے زنجبیل اور سلسبیل کی شراب کو, لیکن پلانے والے نوکر, پلانے والے فرشتے, پلانے والے غلمان, پلانے والی حور اور
ملائکہ اور خدام ان کو پلایا جا رہا، یہ پی رہے تھے، ان کو پلایا جا رہا۔ اس سے ایک اور درجہ اوپر دیکھا تو وہاں سب سے عجیب منظر نظر آیا کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود ساقی بنا بیٹھا ہے اور اپنے بندوں کو اپنے ہاتھ سے پلا رہا ہے۔ لے میرا بندہ، تو نے دنیا کی شراب چھوڑی، آج مجھ سے لے، میں پلاتا ہوں۔ ایک اور اعلان سنو، کہاں ہیں میرے وہ بندے جو دنیا میں شیطان کے گانے نہیں سنتے تھے؟ آج میں انہیں جنت کا نغمہ سناؤں گا۔ یہ کیا رنڈی کی تان سین اور یہ کیا رنڈی کے گانے، ارے بھائیو ان سے اپنے کان بچا لو۔ جس قوم میں موسیقی آتی ہے اس میں بے حیائی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ نے مفت میں نہیں بند کیا کہ سنو تو صحیح، اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں کو بلائے گا، آؤ، جنت کو حکم دے گا تو اپنے ساز کو چھیڑ اور تو اپنی آواز کا سر بکھیر۔ اس کا سر جنت کا ساز، حور کا سر اور جنت کا ساز وہ جل ترنگ ہوگا کہ 70 سال سنتے رہیں گے اور سننے سے جی نہیں بھرے گا۔ وہ جنت کی لڑکی جو سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، اس کا بول کیسا میٹھا ہوگا۔ ادھر جنت کا ساز ہوگا اور اس کی آواز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کبھی ایسا سنا ہے؟ کہیں گے نہیں، کبھی نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا تو میں سناؤں۔ یہ گیت کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی تعریف کا گیت ہوگا، پیچھے جنت کا ساز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں، وہ کہیں گے اس سے اچھا کون سا ہو سکتا ہے؟ کہیں گے وہ ہے، یا داؤد تعالی ارقل ممبر، اے داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو۔ داؤد علیہ السلام کی وہ زبان تھی، جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے، پہاڑوں پہ وجد طاری ہو جاتا تھا، یا جبال اوبی معه۔ اللہ تعالیٰ کہے گا چل تو بل۔ داؤد علیہ السلام کی آواز اور جنت کا ساز اور جنت والوں پہ وجد کیا طاری ہوگا، جنت بھی وجد میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بولو ایسا سنا؟ کہیں گے نہیں سنا۔ کہیں گے اس سے اچھا سنو؟ تو اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ وہ بھی ہے، یا حبیبی یا محمد تعالی ارقل ممبر، اے میرے حبیب، اے میرے نبی آجا تو ممبر پہ جلوہ افروز ہو۔ ہے کتنا گھاٹے کا سودا کر دیا یہ طبلے سارنگی کے پیچھے جنت کے ساز کا سودا کر دیا۔ ان طبلوں کے بھی جنت کی آواز بھول گئے، جنت کا ساز بھول گئے، جنت کی موسیقی بھول گئے۔ اس سے بھی کوئی نادان ہوگا جو ہیرا بیچ کے پتھر خرید رہا ہو، جو سونا بیچ کے لوہا خرید رہا ہو، جو ایمان بیچ کے شہوتیں خرید رہا ہو، اس سے بھی بڑا کوئی نادان ہوگا۔ تو اللہ کے رسول کی آواز ہوگی اور جنت کا ساز ہوگا، نہ جنت کو اپنا ہوش رہے گا نہ جنتیوں کو اپنا ہوش رہے گا، سب بے خود۔ یہ محفل کیسی ہوگی؟ عورتیں ایک طرف ہوں گی، مرد ایک طرف ہوں گے، یہ اللہ کا دربار ہوگا، اوپر عرش عظیم ہوگا، نیچے میدان مزید ہوگا۔ ایمان والی عورتیں ایک طرف بیٹھیں، مرد ایک طرف بیٹھیں اور سامنے اللہ کا رسول ممبر پر ہے، اور کیا کہنے اس کے اور اس کی آواز کے اور جنت کے ساز کے۔ ابھی جی نہیں بھرا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بند کروا دے گا، کہے گا بولو کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا۔ کہیں گے اس سے اچھا سناؤ؟ اچھا یا اللہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ کہ اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو خود تمہیں سنائے گا۔ ہاں، ایک دیکھنے کی لذت، ایک سننے کی لذت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے رضوان پردہ ہٹا دے تاکہ آنکھیں میرے دیدار سے لذت اٹھائیں اور کان میری آواز سے لذت اٹھائیں۔ وہ ہے جس کو بن دیکھے جانے کٹا دی، جس پر بن دیکھے قربان ہوئے، جب دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اد لذت دیدارش خسرو چتوا گفتن سردادن و جادادن نادیدار خیارے۔ ابھی تو یار کو دیکھا نہیں، جان کٹا دی، جب وہ سامنے آئے گا تو کیا ہوگا؟ کتنے سولیوں پہ لٹک گئے جس کی خاطر، کتنے آروں سے چڑ گئے جس کی خاطر، کتنے آگ میں کود گئے جس کی خاطر، کتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جس کی خاطر، کتنے خاک میں مل گئے جس کی خاطر، کتنے اپنی ساری عزتوں کو قربان کر گئے جس کی خاطر۔ جب اللہ سامنے آئے گا ایسے پردہ اٹھے گا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ جب اللہ پہ نظر پڑے گی ساری جنت بھول جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ اب اپنا قرآن کیا سنائے؟ اللہ اپنا قرآن سنائے۔ ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ انعام سنائے۔ قرآن یہ تو صحیح حدیث سے ثابت، قرآن سنائے۔ کون سی سورت سنائے؟ ایک ضعیف حدیث ملتی ہے سورہ انعام۔ سورہ انعام وہ ہے جس کو لے کر 70,000 فرشتہ اترا اللہ کے نبی پر۔ جبریل جب آئے تو 70,000 فرشتہ ساتھ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک دم جب پردہ گرائے گا نا، کہے گا جاؤ واپس جاؤ۔ کہیں گے نا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نہ جنت چاہیے، نہ حور و غلمان چاہیے، ہمیں تو چاہیے، تو دکھاتا رہے اور ہم دیکھتے رہے۔
ہماری آنکھیں بس تیرے دیدار سے لطف اندوز ہوتی رہیں. کہیں نہیں جاؤ جاؤ, کہیں ہم نہیں جاتے. اچھا غور سنو, یہاں بڑی خوبصورت گفتگو ہوگی. ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ. اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے ایک ایک اللہ تمہارا نام لے کر تمہارا حال پوچھے گا, تم سے بات کرے گا. جو براہ راست بات کی لذت ہے, براہ راست, وہ کیسی ہے؟ ایوب علیہ السلام کا تو آپ کو پتا ہے نا, 18 سال بیمار رہے, شاید آپ کو پتا نہ ہو. 18 سال بیمار رہے, بیماری ایسی کہ رواں رواں درد بن گیا, درد تھا نہیں, رواں رواں ہی درد بن گیا. ایسے 18 سال. جب اللہ نے جب صحت دے دی, جوانی واپس دے دی, ایک دن ایک نے پوچھا یا رسول اللہ بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے بیماری کے دن واہ 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 واہ, وہ ان دنوں سے زیادہ مزیدار تھے. ان کا وہ کیسے مزیدار تھے؟ کہ جن دنوں میں بیمار تھا اللہ روزانہ مجھ سے پوچھتا تھا ایک ٹائم ایوب کیا حال ہے. اس بول کی لذت, اس بول کی لذت کو نہ میں نے جوانی میں دیکھا, نہ بیوی میں دیکھا, نہ اولاد میں دیکھا, نہ جائیداد میں دیکھا. میرے سارے درد چن کے رکھ دیتی تھی. وہ کیا دن ہوگا میرے بھائیوں جب آپ جوانی کامل, زندگی کامل, صحت کامل, موت سے آزاد, غم سے آزاد, دکھوں سے آزاد, زوال سے آزاد, لڑائی جھگڑے نفرتوں سے آزاد, کاروبار کے فکر سے آزاد ہیں, اور اللہ آپ کو سامنے دیکھ رہا ہے اور آپ اللہ کو یوں دیکھ رہے ہیں اور آپ سے کہتا ہے کیا حال ہے. اگر اس کا یقین ہو تو کوئی یہاں فلمیں چلیں, یہاں گانے کی دکانیں کھلیں, یہاں گانے کی کیسٹیں بکیں, یا یہ اپنی گاڑیوں میں دھاں دھاں کرتی آوازیں. مسجد کا احترام بھی ختم ہو گیا کہ مسجد کے قریب تو ایسا ہو جائے. اگر اس بات کا یقین ہو تو لوگ خود اپنی دکانوں کو آگے لگا دیں. اللہ نے سودا کیا ہے, مفت میں نہیں, کا پاک دامن رہے, شادی کر, اپنی ضرورت کو شادی سے پورا کر, زنا مت کر. میں تیرے لیے بیویاں لے کے بیٹھا ہوں, وزوجناہم بحور عین, میں تیرے لیے جنت کی خوبصورت بیویاں لے کے بیٹھا ہوں جسے آگ پانی مٹی ہوا سے نہیں بنایا, مشک عنبر زعفران کافور سے بنایا, اس میں آب حیات ڈالا, اپنے چہرے کے نور کی تجلی ان کے چہروں پہ ڈالی, ان کو ایسا حسن بخشا ہے کہ سورج کو انگلی نہ دکھائیں, انگلی کا اتنا حصہ پورا بنان ایک پورا اس سورج کو دکھا دیں تو سورج اس طرح غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے سارے ستارے غائب ہو چکے ہیں. 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں, مردے سے بات کرے تو مردے زندہ ہو جائیں, زندوں کو ایک جھلک دکھا دے تو کلیجے پھٹ جائیں, دوپٹے کو ہوا میں لہرا دے تو کائنات میں روشنیاں پھیل جائیں, خوشبو پھیل جائے. ایک قدم جب رکھتی ہے, ایک پاؤں جب اٹھاتی ہے تو 1,00,000 قسم کے ناز و انداز اس کے جسم سے پھوٹتے چلے جاتے ہیں. وہ سامنے آتی ہے تو بھی چہرہ سامنے ہوتا ہے, وہ پیٹ پھیر کے جاتی ہے چہرہ پھر بھی سامنے رہتا ہے. اس کو ایک نظر دیکھے نہیں, 40 سال مسلسل دیکھتا رہے تو ہر پل میں اس کا حسن بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. یہ وہ بیویاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو پاک دامن بن کے آ, شادی میں تیری کروں گا. اور ایمان والی پاک دامن عورتوں کو خوشخبری سنا دی اللہ کے رسول نے کہ جاؤ ان ایمان والی عورتوں کو بتاؤ کہ اس جنت کی خوبصورت حور سے ایمان والی, حیا والی, پردہ دار عورت کو اللہ اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے گا. حضرت ام سلمہ نے سوال کیا یا رسول اللہ نساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ, یا رسول اللہ جنت کی عورت بڑی کا درجہ بڑا ہے یا دنیا کی عورت کا درجہ بڑا, جنت کی عورت زیادہ افضل ہے یا دنیا کی عورت؟ آپ نے فرمایا کیا کہتی ہے؟ بل نساء الدنیا, ارے دنیا کی عورت کا مقام بڑا بلند ہے. ان کا بما یا رسول اللہ, کیوں یا رسول اللہ, کس لیے؟ ہم گارے مٹی سے بنی, وہ مشک عنبر زعفران سے بنی. یہ اندر میں سوال تھا, زبان پہ نہیں آیا, لیکن میں ان کے اندر کے سوال کو, ان کی زبان حال کو زبان کال سے کہہ رہا ہوں. یہ سوال ہوا ہی اس لیے کہ ہم تو گارے مٹی سے, وہ مشک عنبر زعفران کافور سے, ہم بوڑھی ہو جاتی ہیں, وہ جوان رہتی ہیں, ہم میں گندگی ہے, غلاظت ہے, بول ہے, براز ہے, حیض ہے, وہ ہر چیز سے پاک ہے, تو ہم کیسے اعلیٰ ہیں؟ آپ نے فرمایا سنو, بصلاتہن, ان کے نماز پڑھنے کی وجہ سے, وصیامہن, ان کے روزہ رکھنے کی وجہ سے, وعبادتہن, اللہ کی فرما بردار بندی بننے کی وجہ سے, البس اللہ وجوہہم النور, اللہ ان کے چہروں پہ نور کی چادر چڑھا دے گا, واجسادہن الحریر, اللہ ان کے جسموں کو ریشمی لباس سے خوبصورت بنا دے گا. اور خضر الحلل, جوڑے ریشمی سبز, بیض الوجوہ, چہرے سفید, صفر الحلش, وہ زیور جن سانچوں میں وہ زیور بن رہا ہے, وہ سانچا سورج کو دکھا دے تو سورج بے نور ہو جائے گا. وہ زیور, یہ جوڑا, یہ حسن, یہ ناز, یہ انداز, اور جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ اس کو حسن و جمال ملے گا. وہ تو اس کے سامنے باندیاں نظر آئیں گی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی عورتوں کا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے فرمایا, جنت کی عورتوں کا اور ایمان والی عورتوں کا آپس میں مناظرہ ہوگا, آپس میں مقابلہ ہوگا. جنت کی عورت فخر کرے گی, الا ونحن الخالدات فلا نموت ابدا, ہم ہمیشہ زندہ ہیں, ہمیں موت نہیں آئی. تم تو مر کے آئی ہو,
وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْأَسْ أَبَدًا، ہم ہمیشہ جوان ہیں، ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا، تم تو بڑھیا کھوسٹ ہو کے آئی ہو. نحن الراضیات فلا نسخط ابدا، ہم ہمیشہ راضی ہیں اپنے خامدوں پر، تم تو ہزاروں لڑائیاں جھگڑے کر کے آئی ہو. ونحن المقیمات فلا نرحل ابدا، ہم ہمیشہ اپنے خامدوں کے ساتھ ہیں اور تم تو موت کی جدائیاں برداشت کر کے آئی ہو. خامد کو چھوڑ کے مر گئی یا خامد تمہیں چھوڑ کے مر گیا، اب آپ کیا کریں؟ یہ کیا جواب دیں؟ میں چاروں باتیں ہیں، موت بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہے، ساتھ چھوڑنا بھی ہے، اب یہ کیا جواب دیں؟ تو ان کی طرف سے جواب آئے گا، الا غور سے سنو، نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نماز پڑھی تم نے نماز کوئی نہیں پڑھی. ونحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم نے روزے نہیں رکھے. ونحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ مال خرچ کیا تم نے خرچ نہیں کیا. نحن المتوضعات فما توضعتن، ہم نے اللہ کے لیے طہارت کی وضو کیا تم نے کوئی نہیں کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں فغلبنہن، ان صفات پر اللہ تعالیٰ ایمان والی عورت کو جنت کی عورت پہ غالب فرما دے گا. اگر ہم پابند ہیں تو کچھ ملنے بھی والا ہے، اگر ہم پر پابندی ہے تو کچھ ملنے بھی والا ہے. ہماری پابندی بے جا نہیں، آپ اپنی دکانوں پہ پابند بیٹھتے ہیں تب نفع اٹھاتے ہیں، آپ اپنے ہوٹلوں کے دروازے کھلے رکھتے ہیں تب آپ کے پاس گاہک آتے ہیں. آپ اپنی دکانوں کے پابند، زمینوں کے پابند، تجارت کے پابند، زراعت کے پابند، تو اسلام کے پابند کیوں نہیں بنتے؟ جیسے کہ تو گاہک ہماری مجبوری ہے، یوں کہ ایمان ہماری مجبوری ہے. ہم ایمان کا سودا نہیں کریں گے، ہم ساری جائیداد کو ہم آگ لگا سکتے ہیں پر ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائیوں، ایک تو خود توبہ کریں، ایک جو آپ کے پاس آتے ہیں ان سے توبہ کروائیں. اپنی مسجدوں میں جماعتیں بٹھائیں، ہر ہوٹل والا، ہر دکاندار مسجد کو وقت دے اور سارے بیٹھ کے سوچو کہ یہاں اتنے نوجوان مسلمان آتے ہیں، اتنے بچے بچیاں آتی ہیں، اتنے خاندان آتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، کس طرح ہم ان سے توبہ کروائیں کہ وہ اللہ کے بندے بن کے جائیں، اللہ کی بندیاں بن کے جائیں، اللہ کے حکموں کے ماننے والے بن کے جائیں. یہ درد و غم اپنے اندر پیدا کر لو، کل قیامت کو اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کا حشر ہو جائے گا. آپ کی بچیوں کا حشر سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہوگا، آپ کی بیویوں کا حشر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہوگا. یہ فکر اپنا فکر بنا لو، مقدر کی روٹی تو آ کے رہے گی. یہ غم اپنا غم بنا لو، یہ درد اپنا درد بنا لو. اور اس کے لیے میرے بھائیو پھرو پروانوں کی طرح کہ اللہ ہم نے ان سے توبہ کروانی ہے. راتوں کو دعائیں مانگو، روو دھوو، نمازوں میں دعائیں کرو. اور ہر آدمی، یہ جتنے مری والے لوگ ہیں، کثرت سے استغفار کرو. اور نہیں کچھ کر سکتے ہو، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ یہاں جو گناہ ہو رہے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے. اور رسول اللہ کا کرم اور رحم نہ ہوتا تو کب کا مری الٹ چکا ہوتا. مری کیا ساری دنیا الٹ چکی ہوتی. مری میں تو پھر بھی کلمہ توحید والے ہیں. یہ امریکہ یورپ کو اللہ نے سہارا ہوا ہے، جہاں کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں، اللہ کب کا انہیں زمین میں دھسا چکا ہوتا. اس نے موت تک مہلت دی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، تبلیغ کوئی تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے. تبلیغ سارے مری والوں کا کام ہے، سارے ایمان والوں کا کام ہے، مردوں اور عورتوں کا کام ہے. اپنی ذات سے توبہ کرنا، اوروں کو توبہ پہ لانا، خود اللہ کے حکم پہ چلنا، اوروں کو اللہ کے حکم پہ لانا. اس کے لیے مارے مارے پھرنا. اس کے لیے ایک تو بھائی یہ سارا مجمع جو آیا ہے، چلو آپ تو توبہ کر کے اٹھو. ممکن ہے کوئی باہر سے آیا مجمع بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا، آپ تو توبہ کریں. کیوں میری کیا خیال ہے؟ میں نے کوئی اپنی بات تو آپ کے سامنے نہیں پیش کی، میں نے تو ایک درد آپ کو بیان کیا ہے جس کو میں اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں. اللہ کرے یہ درد ہر مسلمان میں زندہ ہو جائے کہ ہم کسی کو حکموں کو توڑتا دیکھے تو ہم تڑپ جائیں. یہ تبلیغی جماعت کی ذمہ داری نہیں، ہر مسلمان پہ فرض عین ہے. جب حکم ٹوٹ رہے ہوں تو کہاں گنجائش ہے گھر بیٹھنے کی؟ کہ ہم ان کی منت خوشامد کر کے کہ میرے بھائیو خود نکلو اللہ کے راستے ہیں. ان آنے والے مہمانوں کو بھی سمجھاؤ، ہوٹلوں میں تعلیم کے حلقے لگاؤ، گشتوں کی جماعتیں بناؤ، اپنی مسجدوں میں بیٹھ کے تعلیم کے حلقے لگاؤ. دائیں بائیں اطراف میں پھر رہے ان کو لے کے مسجدوں میں آؤ، ان کو اللہ کی بات سناؤ. پتہ نہیں کب کون سے کلمہ کسی کے کان میں پڑے اور توبہ کر. اپنے ہوٹلوں کا ایسا بناؤ کہ آنے والا دین لے کے جائے، آنے والا بے حیائی لے کے نہ جائے. ان کا یہ ہماری گاہکی ختم ہو جائے گی. نہیں ختم ہوگی، تمہارا مقدر کو چھین لے گا. یہاں تو مجمع اتنا آتا ہے کہ اگر مسجدوں کو بھی ہوٹل بنا تو یہاں بھی لوگ ٹھہر جائیں گے. ان کا یہ ہمارے گاہک ٹوٹ جائیں گے. ارے اتنا گندا بول کہ ہمارے گاہک ٹوٹ جائیں گے، اتنا گھٹیا بول ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے. نہیں 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 نہیں، مسلمان کی شان اس سے بڑی بلند ہے. ہماروں کے ایمان کو پہلے سوچیں گے، اپنی روٹی کو بعد میں سوچیں. ہمارا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان مہمانوں کے ہاتھ میں نہیں، ان آنے والوں کے ہاتھ میں ہماری روٹی نہیں ہے. اس سے میرے بھائیوں، وہ رب تو سردیوں میں سانپ کہاں بیٹھا ہوتا ہے، وہ اس کو وہاں بھی رزق پہنچاتا ہے. ایسے موزی کیڑے کو اللہ اس کے سوراخ میں رزق پہنچے. میں نے بھوکا بیٹھا رہتا ہے سانپ، جو وہاں اس کو رزق پہنچائے وہ ایمان والے مسلمان کو بھول جائے گا.
اس لیے میرے بھائیوں ایک تو سب توبہ کر اور سارے مجمع سے توبہ کروائیں پیار سے محبت سے، پیار سے محبت سے. ہم اس کے قائل نہیں کہ کسی سے نفرت کرو، کسی کو دھکے مارو، کسی کی توہین کرو، پیار سے محبت سے. پیار کا بول دل میں اترتا ہے، سختی کا بول اور رد عمل پیدا کر دیتا ہے. لیکن آپ سر جوڑ کے بیٹھیں تو صحیح، اس کو اپنا اجتماعی مسئلہ بنائیں تو صحیح. اس کو سیکھنے کے لیے آپ لوگ 4 مہینے اور چلے کے لیے پھرو، اور ان دنوں میں جماعتیں اپنی جماعتیں بنا کے بیٹھو ہر طرف. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سیلاب اسی طرح چلتا رہا تو آپ کی نسل اس سے اثر نہیں لے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 3 مہینے کے لیے ایک نئی فضا قائم ہو جاتی ہے. کیا اس فضا کا مری کی فضا پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ کیا وہ فحش اور یعنی کے مناظر جو 3 مہینے چلتے ہیں آپ کے گھروں پر نہیں پہنچیں گے؟ جب بارش آتی ہے تو ہر گھر میں نہیں جاتی. اس سے میرے بھائیوں یہ ہماری اجتماعی ضرورت ہے، اجتماعی ضرورت. اللہ کے واسطے ضرورت کو محسوس کریں، اور اس کے لیے بھائیو خود توبہ کرو، اوروں سے توبہ کرو، اور نقد بولو کون بھائی چلے 4 مہینے کے لیے تیار. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وجنبنا الفواحش والمعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن. یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، نادان بندے ہیں، ہم تیرے ضعیف اور تیرے غلام بندے ہیں. یا اللہ اپنے نفسوں پر ظلم کر کے تیرے دربار میں وفد بن کے آئے ہیں، تو اس سے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے معافی مانگنے آئے ہیں. اے معافی کو پسند کرنے والے اللہ، اے اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں جس کی بنیاد پر ہم تیری بارگاہ میں معافی کی درخواست پیش کریں. یا اللہ تیرے رحم کے سہارے، تیرے عفو کے سہارے، تیرے درگزر کے سہارے ہم تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کو لے کر آئے ہیں. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تو معاف کر دے. اے اللہ جتنے سمت کے نوجوان چھوٹے بڑے بوڑھے جوان مرد عورت تیری یاد سے غافل ہو گئے اور غلط راستوں پہ چل پڑے، یا اللہ ہم نے انہیں نہ سمجھایا تو ہمارے اس جرم کو بھی معاف کر دے. یا اللہ ہمارے ذمہ تھا ان کو تیری بات سمجھانا پہنچانا، ہماری غفلت سے شیطان ان پہ حاوی ہوا، تو ہمیں بھی معاف کر دے اور ان کو بھی معاف کر دے. یا اللہ تو اپنے رحم و کرم کو یا اللہ ہمارے شامل حال کر دے. اللہ ہم نے تیرا کھایا تجھ سے ٹکرائے، تیری زمین پہ چلے اسی کو گندا کیا، تیری ہواؤں سے فائدہ اٹھایا اسی کو گندا کیا، تیرے رزق کو کھایا اور اسی کو گندا کیا. آج ہمارے پاس یا اللہ گناہوں کی سیاہیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اے میرے مولا ہمارے اوپر رحم فرما کر امت کے لیے ہدایت کا در کھول دے. یا اللہ اب یہ مسئلہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، یا اللہ اس قدر عام ہو چکا ہے برائی کا زور کہ اس کے سامنے ہمارے یہ چند بول تنکے کے سوا اور کوئی حیثیت نہیں رکھتے. میرے مولا ہم خود بھی اپنی ذات سے تجھ سے ٹوٹے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں، تیرے سامنے آنے سے بھی شرمندہ ہیں. اے میرے مولا ان فضاؤں کو تیرے سوا کوئی نہیں بدل سکتا. یا اللہ اپنے لیے یا اللہ اپنے حبیب کی امت کے لیے اسلام کا در کھول دے. یا اللہ اے وہ ذات جس نے آدر کے بیٹے کو خلیل بنایا، تیری صفت ہدایت آج بھی موجود ہے. آج کی دنیا کے انسان کہتے ہیں کہ یہ آج کی صدی کا اسلام نہیں ہے، یہ اونٹوں کی صدی کا اسلام ہے. اپنی قدرت کو ظاہر کر کے دکھا دے. یا اللہ تو ہدایت دینے کے لیے کب کسی کی محنت کا محتاج ہوا ہے؟ اے اللہ تو نے نبیوں کو نبی بنایا بغیر ان کی محنت کے، تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، ایک بت پرست کے گھر سے اس کا انتخاب کیا. یا اللہ تو نے موسیٰ کو کلیم بنایا، آگ لینے والے کو پیغمبری عطا فرما دی. تو نے ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنا دیا، تو نے خطاب کے بیٹے کو فاروق بنا دیا. یا اللہ
تیری وہ صفت ہدایت آج بھی موجود ہے۔ اے میرے مولا ہم بڑے ضعیف ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، اے اللہ ہم خاموش ہیں، رواں رواں فریادی ہے، ہمارا رواں رواں فریادی ہے، ہماری فضائیں گندی ہو گئیں، ہماری زمین گندی ہو گئی، ہمارے پہاڑ گندے ہو گئے، ہماری وادیاں گندی ہو گئیں، اس دھرتی پہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ایمان کو لے کر بچا سکیں، تیری زمین ہم پہ تنگ ہو چکی ہے۔ یا اللہ اب صبح کا سورج لے آ، یہ صبح کب نکلے گی یا اللہ؟ لوط علیہ السلام نے جیسے فرمایا تھا اور فرشتوں نے جواب دیا تھا علیہ الصبح بقریب، اے اللہ ہمارے لیے بھی وہ صبح لے آ، یا اللہ وہ صبح لے آ جس میں ہدایت کا سورج چمکے، باطل زمین میں دفن ہو اور یہ گندی فضائیں ختم ہو۔ اے زمین و آسمان کے اللہ تیری زمین گندی ہو چکی ہے، تیرا آنگن اے اللہ سارے کا سارا غلاظت سے بھرا پڑا ہے۔ یا اللہ دنیا کا بادشاہ بھی شہروں کی صفائی کا حکم دیتا ہے، تو حکم الحاکمین ہے، شہنشاہ کل ہے، مالک کون و مکان ہے، ملکوت و لاہوت و ناسوت سب کچھ تیرا ہے۔ اے اللہ تیرے بندوں نے تیری زمین کو گندا کر دیا، اے اللہ اس زمین کو پاک کر دے، گناہوں کی فضا کو ختم کر دے۔ اے اللہ تو شراب والے کے ہاتھ سے شراب کا جام واپس لے لے، اس کے ہاتھ میں قرآن پکڑا دے، گانے والے کے ہاتھ سے بنسری واپس لے لے، اس کے ہاتھ میں اپنی کتاب پکڑا دے، غلط بولنے والے کی زبان پہ حق کو جاری کر دے۔ یا اللہ ہماری نظریں بے حیا ہو گئیں، ان کے اندر حیا اتار دے۔ اے ہماری بچیاں پردے سے باہر آ گئیں، ان کو حیا کی چادر کے اندر لے آ۔ اللہ ہماری تجارتیں غلط ہو گئیں، ہمیں نبوت والی تجارت عطا فرما۔ اللہ ہمارے نوجوان آوارگی کی طرف چلے گئے، اللہ ہم نسل کے اللہ ہماری نسل ہم سے چھن گئی، اللہ ہماری نسل اس واپس کر دے، اللہ ہماری نسل واپس کر دے۔ اللہ ہم اس دنیا کو لے کے کیا کریں جس نے ہمارے ایمان کو داغدار کر دیا، جس نے ہماری نسل ہم سے چھین لی۔ اللہ یہی امت جو تیرے پیغام کو لے کے چلتی تھی آج انہیں کے ہاتھوں میں یا اللہ وہ گٹار آ گئے اور گانے کے آلات آ گئے، وہ نوجوان جن کے رونے پر تیرے فرشتے روتے تھے آج ان کے گناہوں کو دیکھ کے شیطان شرماتا ہے۔ اللہ وہ بچیاں جن کی پکار پہ تیرا عرش ہل جاتا تھا آج ان کو دیکھ دیکھ کر شیطان بھی کنی کتراتا ہے۔ اے اللہ ہم پر زمین تنگ ہو چکی ہے، ادھر سے ایمان کمزور، ادھر سے یقین کمزور، ادھر سے عمل کوئی نہیں، ادھر سے فضائیں داغ گندی ہیں۔ اے میرے مولا اس لمبی رات کی سویر لے آ، اس لمبی رات کی سویر لے آ، اے میرے مولا اس رات کا سورج نکال دے۔ یا اللہ ہماری بے بسی کو مزید بے بسی میں بدلنے سے بچا لے۔ جو اٹھتا ہے تیرے دین پہ ہی وار کرتا ہے، جو اٹھتا ہے تیرے قرآن کا ہی مذاق اڑاتا ہے، جو اٹھتا ہے تجھے ہی للکارتا ہے۔ یا اللہ پانی سر سے گزرا جا رہا ہے، یا اللہ اپنا رحم اور کرم فرما دے۔ اے اللہ اس انسانیت کو اپنا رخ دے دے۔ اے اللہ یہ بھٹکے ہوئے انسان، یہ بھٹکے ہوئے تیرے بندے اور بندیاں یہ تجھے پہچانتے نہیں، تجھے پہچان تو یہ نہ کرتے، تجھے جانتے تو یہ سب کچھ نہ کرتے۔ یا اللہ ہم نے تیرے رسول کو پہچاننا چھوڑ دیا، اگر ہم انہیں پہچانتے تو یہ سب کچھ نہ کرتے۔ اے میرے مولا ہمیں حیا دے دے، ہمیں ایمانی غیرت دے دے، ہمیں اخلاق اعلیٰ دے دے، ہمیں پاک دامنی دے دے، ان بازاروں میں حیا کو زندہ کر دے، ان میں پاک دامنی کو زندہ کر دے۔ اس وادی کو جیسے تو نے حسین بنایا یہاں آنے والوں کو ایمان بھی اعلیٰ درجے کا دے دے۔ یا اللہ اس کفر کی اندھیری رات کا اب تو خاتمہ فرما دے، اس نافرمانی کی فضاؤں کو اب تو مٹا دے۔ یا اللہ اپنے دین پہ چلنے کو آسان کر دے، سہل کر دے۔ اے میرے مولا آج دین پہ چلنے والے کا کوئی ساتھی نہیں بنتا، تانو تشنی اس طرف، سارے تیر اس کی طرف۔ اے میرے مولا زمین ان پہ تنگ ہو جاتی ہے، وسعتیں ان کے سامنے سکڑ جاتی ہیں، نافرمانی پر چلنے والوں کے لیے راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ یا میرے مولا اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے ابو جہل کے بیٹے کو اکرمہ رضی اللہ عنہ بنانے والے اللہ، اے عاص کے بیٹے کو عمر فاتح مصر بنانے والے اللہ، اے جراح کے بیٹے کو ابو عبیدہ امین بنانے والے اللہ۔ یا اللہ ہم تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں سوائے تیرے نبی کی نسبت ہے کہ ہم اس کے امتی ہیں، اور ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم گنوا بیٹھے، ہمارا سرمایہ چھن گیا، ہمارا سب کچھ لٹ گیا ہے۔ اللہ ہم اندھیری رات کے مسافر ہیں، ان کے سامنے منزل کے سارے نشان مٹ چکے ہیں، کوئی راہبر نہیں دکھانے والا، راہزن قدم قدم پہ ہیں۔ اے میرے مولا یا اللہ ایسی بے بسی اس امت پہ پچھلی صدیوں میں کبھی نہیں آئی۔ اے اللہ ہماری حدود پہ حملے نہیں ہو رہے، ہمارے ایمان پہ حملے ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری حدود پہ کوئی